حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 2 مال تمہیں نصیب ہو جائیں تو سمجھنا کہ پوری کائنات کی نعمتیں تمہیں مل گئی ہیں۔ 2 ٹائپس کی جو ہمارے پاس دولت آ جاتی ہے، اگر وہ انسان کو مل جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق، تو یوں سمجھیں کہ پوری کائنات کی نعمتیں مل گئی ہیں۔ تو آپ سے انہوں نے فرمایا کہ وہ نعمتیں کون سی ہیں، وہ مال کون سے ہیں، وہ 2 دولتیں کون سی ہیں؟ پہلی ہے معاف کرنے کی دولت اور دوسری ہے یقین کی دولت، کہ وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ظرف بخشا ہے کہ کوئی بھی اس سے برا سلوک کرتا ہے نا تو وہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اور دوسری دولت ہے یقین کی دولت، کہ کچھ بھی ہو جائے آپ کی زندگی میں، اتنے ہی مشکلات حالات آ جائیں، اتنی مشکلات کا شکار ہو جائے، لیکن پھر بھی آپ کا اس بات پر یقین ہو کہ اللہ میرا مالک ہے، اس نے اس کی طرف سے آزمائش ہے، اس کی طرف سے یہ ساری پریشانیاں ہیں، اس نے مجھے یہ مشکلات میں ڈالا ہے اور میں اس کے قریب ہو جاؤں۔ جب یہ آپ کو یقین ہو جائے گا تو یہ آپ کی سب سے بڑی دولت ہے۔ زندگیوں میں خوشی لانا چاہتے ہو تو برداشت کرنا سیکھو، اور زندگیوں کو برباد کرنا چاہتے ہو تو زبان کھول دو۔ جس کی زبان کھل گئی اس کا دین گیا، جس کی زبان ہاتھ میں آ گئی اس کا سارا دین ہاتھ میں آ گیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، مجھے چپ رہنے کا کبھی افسوس ہی نہیں ہوا، مجھے جب بھی افسوس ہوا اپنے بولنے پر ہی ہوا ہے۔ ہم زندگی میں بلا ضرورت بلا وجہ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ بحث کرتے وقت گزار لیتے ہیں، لیکن جب وہ غصہ ختم ہو جاتا ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ میرے بارے میں جس طرح کا گمان کرتا ہے نا، میں بھی اس طرح کا ہو جاتا ہوں۔ کرے نہ ساری قوم رب کی بارگاہ میں ایک اچھا گمان، خیر کا گمان کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھیں اور سب لوگ یہ گمان کریں کہ مالک تو ہمارا رب ہے، تو ہمارے ساتھ جو کرے گا خیر والا ہی معاملہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندو میرے ساتھ جس طرح کا گمان کرتے ہو نا، میں بھی اس طرح کے ساتھ تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا۔ جو مجھے دل میں یاد کرے میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، جو مجھے لوگوں میں یاد کرے میں اسے فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا، چرچے ہو جائیں گے تمہارے دنیا میں، تم میری یاد کرو میں تمہاری یاد کروں گا، تمہارا تذکرہ کروں گا۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کے ذکر کے ساتھ خود کے دل کو تسلی دیجیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔